الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به الأسر. قرآن حکیم میں ارشاد ہے کہ آپ فرما دیجئے حق آ گیا، وزہق الباطل، اور باطل کو مٹنا پڑا یا باطل مٹ گیا. ان الباطل کان زہوقا، یہ یقینی بات ہے کہ باطل کو مٹنا ہی ہوتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری اور بعثت عالیہ انسانیت کے لیے آزادی کا پیغام لائی. جھوٹے خداؤں کی خدائی سے آزادی، طاغوت کی طاقتوں سے آزادی اور نفس کی غلامی سے آزادی. اپنے نفس کی غلامی کی زنجیریں، شیطان اور طاغوت کی گمراہ کرنے والی طاقتوں کی گرفت اور دنیاوی جھوٹے خداؤں، فرعونوں اور نمرودوں کے تسلط سے نجات. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم کی بعثت معرفت الہی کا سبب بنی. بنی آدم کو اللہ کی طرف دعوت دی، اور جس نے دعوت قبول کی، جسے یہ سعادت نصیب ہوئی، اس کے دل کو وہ جلا بخشی کہ وہ خود اللہ کریم کی عظمت کو محسوس کر سکے اپنی حیثیت کے مطابق. اللہ کی شان اتنی عظیم ہے کہ نہ اس کی کوئی انتہا ہے اور نہ کوئی اس کی انتہا کا تصور کر سکتا ہے. لیکن انسانوں کی استعداد مختلف ہے. ہر آدمی کی علمی استعداد مختلف ہے، شعوری استعداد مختلف ہے، فکری استعداد مختلف ہے. ہر آدمی کی دیکھنے کی صلاحیت الگ ہے. لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم کی برکات سے جب کسی کے دل کو جلا ملی تو ہر ایک نے اپنی استعداد کے مطابق عظمت الہی کو پہچانا اور اپنی پہچان کے مطابق اس سے اپنا رشتہ عبودیت استوار کیا. اور جب بندوں کا اللہ سے رشتہ بن گیا تو پھر انہیں اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ یہ دنیا عالم اسباب ہے، اور میں نے جو ارشاد فرمایا جاء الحق وزہق الباطل کے حق میدان میں اترا ہے اور باطل کو مٹنا ہوگا، اس کی تعبیر تم لوگ بنو گے. تم پر جہاد فرض کیا جاتا ہے. اور سیرت عالی میں موجود ہے
کہ میدان کارزار میں جب تلوار چل رہی تھی، سر تنوں سے جدا ہو رہے تھے، خون کی ندیاں بہہ رہی تھیں، وہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلند آواز سے یہ تلاوت فرما رہے تھے، جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ اگر ہم اس آیت کی تفسیر جاننا چاہیں تو یہ واقعہ اس کی تفسیر بیان کرتا ہے کہ جاء الحق سے کیا مراد ہے۔ جاء الحق سے یہ مراد نہیں ہے کہ ہم یہ امید رکھیں کہ از خود سب کچھ ہو جائے گا۔ یہ سنت الہیہ نہیں ہے۔ جن لوگوں کو حق قبول کرنے کی توفیق نصیب ہوتی ہے، ان پر جس طرح حق پر عمل واجب ہوتا ہے، اسی طرح حق کو منوانا بھی فرض عین ہو جاتا ہے۔ اور جہاد کی فرضیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب جہاد فرض ہوا تو فرمایا اب قیامت تک یہ فرض رہے گا، اور اس کا اصول اور معیار یہ ہے وقاتلوہم۔ اب دیکھیے، جب ہم جہاد کے معنی کرتے ہیں تو اس کی مختلف تعبیریں کرتے ہیں۔ زبانی جہاد ہے جو میں تقریر کر رہا ہوں، میں اسے جہاد شمار کرتا ہوں۔ ایک تحریر لکھتا ہوں، میں کہتا ہوں یہ کلمی جہاد ہے۔ ہم تبلیغ کرتے ہیں، مبلغ کہتا ہے یہ جہاد ہے۔ اس لیے اس آیہ کریمہ میں وَجَاهِدُوهُمْ کا لفظ اللہ نے استعمال نہیں فرمایا۔ اگر جاہدو ہوتا تو آج کا تساہل پسند مسلمان اپنی تبلیغ کو، اپنی تقریر کو، اپنی دعاؤں کو، اپنی تحریر کو، سب کو جہاد کا معنی پہنا کر خود ایک طرف ہو جاتا۔ فرمایا وَقَاتِلُوهُمْ، ان سے قتال کرو۔ کب تک؟ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، یہاں تک کہ روئے زمین پر کہیں کوئی فتنہ باقی نہ رہے۔ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور روئے زمین پر اللہ کی حاکمیت اعلیٰ قائم ہو جائے اور اللہ کے بندوں کو سوائے اس کی ذات کے کسی کا ڈر نہ رہے۔ جہاد میں وہ قوت ہے کہ آج جب کہ ہم جہاد چھوڑ چکے ہیں، آج جب کہ ہم جہاد کی مختلف تعبیریں کرتے ہیں، آج بھی غیر اسلامی دنیا لرزہ براندام ہے کہ کبھی کسی بھی وقت یہ جہاد کی طرف مڑ سکتے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے، خلاف اسلام جتنی تحریکیں بنائی گئی ان میں سب سے قدیم روافض کی تحریک ہے۔ شیعت کوئی مذہب نہیں ہے اور نہ مذہب تھا۔ اسلام کے خلاف ایک تحریک تھی، ابن سبا نے جس کی بنیاد رکھی، اور اس کا حاصل صرف یہ تھا کہ مسلمانوں کو جہاد سے ہٹا دیا جائے۔ یعنی سارا جتنا زور لگایا گیا، جتنے اعتراضات صحابہ کرام پر کیے گئے، جتنے اعتراضات اس میں کتاب اللہ پر کیے گئے، جتنے اس میں امامت کے عقائد داخل کیے گئے، جو جتنا کچھ بھی کیا گیا، اس کا آخری ریزلٹ یہ تھا کہ ایک بار وہ امام کو غائب کر کے فیصلہ دے دیا گیا کہ جہاد کے لیے
امام کا وجود ضروری ہے. جب تک وہ امام آتا نہیں ہے تب تک جہاد بالسیف جو ہے وہ نہیں ہوگا. آپ اگر اس کا ٹھنڈے دل سے مطالعہ کرے تو اس نے بہت سی کاوشیں کی، آیات کے معنی تبدیل کیے، قرآن کی آیات کے گم ہونے کا ایک شوشہ گھڑا کہ قرآن آتا ہے پورا نہیں ہے. اس کے بعد خلافت اسلامیہ پر اعتراضات کیے، حلت و حرمت پہ اعتراضات کیے، حتیٰ کہ پوری فقہ ایسی ترتیب دے دی جو فقہ اسلامی کے مقابل ایک نئی بن گئی. یہ ساری محنت اپنے انجام کو تب جا کر پہنچتی ہے جب وہ عقیدہ امامت پہ آ کر اٹکتی ہے. اور عقیدہ امامت کا فائدہ وہ یہ لیتے ہیں کہ امام آئے گا تو جہاد ہوگا، جب تک امام نہیں ہے جہاد نہیں ہے. اور یہ بات ان میں اتنی راسخ ہو گئی کہ جب خمینی صاحب ایران میں آئے تو انہوں نے نائب امام منوایا اپنی پوری قوم سے. حالانکہ آج سے لے کر یہ اسے 1000 سال ہو گیا ہے اس مذہب کو مدون ہوئے. اسلام 1400 سال پرانا ہے اور یہ 1000 سال پرانا مذہب ہے. یہ 4تھی صدی ہجری میں اس کی تدوین ہوتی رہی. 370 ہجری کے بعد اس کی کتابیں لکھنا شروع ہوئیں اور یہ 1000 سال ہو گیا اسے چلتے. 1000 سال میں 12 اماموں کا عقیدہ اثنا عشری شیعہ حضرات کے مستقل رہا اور کوئی نائب امام نہیں آیا 1000 سال میں. اب آ کر چونکہ ان کی سیاسی ضرورت تھی، انہیں لڑ بھڑ کر ریاست بنانی تھی، اس کے بغیر ریاست کا وجود ممکن نہیں تھا، تو انہوں نے اپنے رہنما کو نائب امام منوایا. اور میں نے کئی شیعہ دوستوں سے پوچھا کہ بھئی یہ نیابت آپ کی جو ہے 1000 سال تک تو کسی کو نہیں ملی، نہ آپ کے عقائد میں تھی نہ آئندہ ہے. تو بہرحال انہوں نے جہاد کو امامت کے ساتھ نتھی کر کے امام کو غائب کر دیا. امام آئے گا تو جہاد ہوگا. لیکن عالم اسلام اس کے رد میں کھڑا ہو گیا اور اس فلسفے کی شیعت کا اتنا رد کیا گیا کہ وہ عقیدہ عالم اسلام کو جہاد سے روکنے سے ناکام رہا. سینکڑوں لوگوں نے دعوے نبوت کے کیے، امامت کے کیے. ہمارے ملک میں جب انگریز کا تسلط ہوا تو اس کے لیے درد سر پھر مجاہدین ہی تھی. یہاں اسے پھر ضرورت محسوس ہوئی لوگوں کو جہاد سے روکنے کے لیے کچھ کیا جائے. اس کے لیے قادیانی کی نبوت کا پودا لگایا گیا اور اس کا سارا حاصل یہ تھا، قادیانی نے یہ تکلف بھی نہیں کیا کہ نئی شریعت دیتا، نیا فقہ دیتا، نئی کتاب دیتا، کچھ بھی نہیں. صرف ایک نئی بات دی، نمازیں بھی 5 ہی رکھی، اسی طرح سے پڑھو جس طرح پہلے پڑھتے ہو. روزے بھی وہی، عبادات بھی وہی، سنت فرض وہی، سارا وہی رہنے دیا، قرآن بھی وہی. تو پھر آپ نبی کس لیے ہیں؟ نہ اس لیے کہ میری بعثت کا مقصد ہے کہ آج سے جہاد جو ہے تلوار سے ختم ہے، آئندہ قلم سے جہاد ہو. یعنی ساری کوشش اس لیے تھی کہ جہاد بالسیف کو مسلمانوں سے چھین لیا جائے، چونکہ جہاد وہ جذبہ ہے جس میں اللہ کا وعدہ موجود ہے کہ مجاہد کا خون جو زمین پر گرتا ہے اس کا ایک قطرہ اللہ کو دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے زیادہ محبوب ہے. مجاہد کی شہادت پر اللہ نے یہ سوچنا حرام قرار دے دیا کہ وہ مر گیا ہے. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا. یعنی یہ سوچنا حرام ہے کہ جو اللہ کی راہ میں قتل ہو گیا
قرآن حکیم نے الفاظ ایسے منتخب فرمائے ہیں وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا، ان لوگوں کے بارے مت سوچو جو قتل ہو گئے فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، امواتا کہ وہ مر گئے ہیں۔ یہ قتل کا فعل بدن پہ صادر ہوتا ہے، بدن کے پرستی اڑ گئے، آپ نے جنازہ پڑھا، ٹکڑے کفن کی گٹھڑی میں باندھ کر آپ نے قبر میں اتارے، سمیٹے نہیں سمٹے تھے، لیکن اس کے بارے یہ گمان بھی مت کرو کہ یہ مر گیا۔ احیاء عند ربہم یرزقون، اللہ کے نزدیک ہے، زندہ ہے، موج اڑاتا ہے، تمہیں کیا خبر؟ اب یہ جو وعدہ الہی تھا کہ موت میں حیات سمو دی اور موت کو حیات کا پیغمبر بنا دیا اور قتل کو حیات جاویداں میں بدل دیا، اس نے مسلمانوں میں مرنے کی، موت کی محبت پیدا کر۔ اب میدان میں دو لشکر کھڑے ہیں، ایک جان بچانا چاہتا ہے اور ایک جان لٹانا چاہتا ہے۔ شہاب الدین محمد غوری کے پاس 1,00,000 سپاہ تھی جب وہ پرتھوی راج کے مقابلے میں آیا۔ یہ جو آپ کے ہندوستان نے پرتھوی میزائل بنایا اور انہوں نے غوری میزائل بنایا، یہ اسی تاریخ کا حصہ ہے کہ جب پرتھوی راج کے مقابلے میں میدان میں شہاب الدین غوری آیا غزنوی سے چل کر، تو اس کے ساتھ 1,00,000 سپاہ تھی۔ پرتھوی راج نے پورے ہندوستان کے راجاؤں سے مدد مانگی اور سارے ہندوستان کے راجا ماں سوائے ایک کے جمع ہو گئے، اور پرتھوی راج کے ساتھ 3,00,000 سپاہ تھی، 70,000 سوار تھے اور 3,00,000 ہی ہاتھی تھے۔ اب ہاتھیوں کے ساربان بھی 3,00,000 ہوں گے، تو ایک جمع غفیر تھا، یعنی پورے متحدہ ہندوستان کی طاقت تھی۔ یہ جو جمع غفیر تھا، جو گنتی سے باہر تھا، ان میں سے ہر ایک زندہ لوٹ کر جانا چاہتا تھا، اور وہ جو ان کا 6واں 7واں حصہ تھے 1,00,000 جو غزنی سے چل کر آئے تھے، وہ اپنی موت کی جستجو میں تھے۔ اس قوت نے اس 5-6 سے کم لشکر سے اس بڑے لشکر کو وہ شکست دی کہ سارا ہندوستان شہاب الدین غوری کے قدموں میں ڈال دی۔ ایرانی امپائر کا آخری سالار جو میدان میں یزدگرد نے اتارا، جو آخری تاجدار تھا جسے مدائن سے بھاگنا پڑا، اور مورخ لکھتے ہیں کہ جب یزدگرد میدان سے بھاگا، مدائن سے بھاگا، مسلمانوں نے فتح کر لیا، تو بھاگنے والوں میں فوج اور دوسرے ملازموں کے علاوہ صرف باورچی، شاہی باورچی اور شاہی خدام جو محل میں اس کی رہائش کے لیے کرتے تھے انتظام، وہ 22,000 تھے۔ تو جو آخری جرنیل اس نے میدان میں اتارا، اس کا نام رستم تھا۔ رستم ایرانین امپائر کا بہت ہی مانا ہوا جرنیل تھا اور اسے بہت بیش قیمت سمجھا جاتا تھا، بہت طاقتور، بہت جنگجو۔ آج کے سادے مسلمان بیٹوں کا نام بھی رستم رکھتے ہیں، کوئی سائیکل مضبوط بنائی تو رستم سائیکل ہو گئی، لیکن شاید تاریخ پڑھنا گوارا نہیں کرتے۔ تو رستم کفر کی طاقت کا سمبل تھا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ دوسری طرف کمانڈر تھے، انہوں نے اسے چٹھی لکھی اور اس میں جو ایک جملہ بڑا قیمتی لکھا وہ یہ تھا کہ ان معی قوم
یحبون الموت کما یحبون الفارس الخمر، کہ رستم میرے ساتھ وہ لوگ ہیں جو موت کو اس سے زیادہ محبوب رکھتے ہیں جتنا تیری سپاہ شراب پر جان دیتی ہے۔ جس طرح تیرا سپاہی شراب کے لیے تڑپتا ہے، اس سے زیادہ یہ موت کے لیے تڑپتے ہیں۔ رستم نے جواب میں لکھا کہ آج تک رستم کے نام کے ساتھ شکست یا سمجھوتے کا لفظ نہیں آیا۔ مقابلہ ہوا، رستم کو شکست ہوئی، رستم بھاگا اور گھیرے میں آ گیا، اور ایک خچر لدا ہوا کھڑا تھا جو دریا میں اتر رہا تھا اور پانی میں کھڑا تھا، اور اس پر دونوں طرف بوجھ تھے، اس کے نیچے گھس گیا، اور مسلمان سپاہی نے ٹانگ سے پکڑ کر خچر کے نیچے سے نکال کر قتل کیا۔ یہ تاریخ ہے۔ یہ وہ لوگ تھے جو جاء الحق کی عملاً تعبیر تھے۔ آج بھی بغیر کسی خوش فہمی کے یہ بات سمجھ لیجئے، اگر ہمیں ریاست کو اسلامی بنانا ہے، اگر ہمیں اس میں حق و انصاف قائم کرنا ہے، اگر ہمیں اس میں ہر شہری کو اس کا حق دلانا ہے، اگر ہمیں اس میں ظلم کو روکنا ہے، تو آج بھی جاء الحق وزهق الباطل، حق میدان میں اترے گا تو باطل بھاگے گا۔ ہماری آج کی بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے بہت سے ایسے ادارے جنہیں مجاہدین ہی تیار کرنے چاہیے تھے، انہیں بھی اس راستے پر لگا دیا گیا ہے کہ جہاد صرف تبلیغ ہے، یا جہاد صرف تحریر ہے۔ یہ تلوار کا نام لینا، یہ بندوق کی نال پہ ہاتھ رکھنا، یہ تو وحشت ہے، دہشت گردی ہے، غارت گری ہے، اور یہ کوئی جہاد نہیں۔ لیکن یاد رہے، میری ذاتی رائے میں ان اداروں کو گمراہ کرنے میں یہودی کامیاب ہو رہا ہے، اور یہودی نے اپنے تنخواہ دار مسلمانوں کے روپ میں ان اداروں میں گھسیڑ دیے ہیں جو اس بات کا پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ آج بھی یاد رکھیں، آج آپ نے دیکھا ملت پارٹی میدان میں اتری، آپ نے ان کے نکات پڑھے، نیا جال لائے پرانے شکاری۔ بات وہی کی وہی ہے، صرف الفاظ کا ہیر پھیر ہے۔ خاندانی منصوبہ بندی پر بڑا زور دیا گیا ہے۔ ارے پیدا ہی کسی کو نہیں ہونے دو گے تو کب چلے گی تمہاری پارٹی؟ اگر پیدائش کو روکنا ہے تو ان کی عمریں بھی بڑھواؤ جو باقی ہیں، ورنہ یہ تو چلتے جائیں گے اور پارٹی کیسے چلے گی؟ بھئی امریکہ میں ایک خاتون کو 7 بچے دیے اللہ نے، وہ بھی بڑا بے نیاز ہے۔ اسے وائٹ ہاؤس پہ بلایا گیا، پریزیڈنٹ نے انعام دیا، اور بچے ایک دن کے 7 گھر اسے انعام میں دیے گئے کہ تیرے بچے بڑے ہو کر ہر بچے کے لیے ایک گھر تجھے آج دیا جاتا ہے، بچوں کی پرورش حکومت کرے گی، تعلیم و تربیت حکومت کرے گی۔ اور سارا وہ پروگرام ٹیلی ویژن پر دکھایا گیا امریکی ماؤں کے لیے کہ خدا کے لیے بچے پیدا کرو۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ مجھے اپنی امت کی کثرت پر فخر ہوگا الحمدللہ۔ بلکہ قرآن کی تعلیم یہ ہے کہ میاں بیوی جب جمع ہوں تو ان کا ارادہ یہ ہو کہ اللہ ہمیں نیک اور صالح اولاد دے، تاکہ وہ صرف کبھی خوشی کا سبب ہی نہ ہو بلکہ اس میں روحانیت اور ثواب بھی داخل ہو جائے۔ رزق تو اللہ کریم کے دست قدرت میں ہے۔ اگر بندے زیادہ ہو جائیں گے بالفرض اور ملک تھوڑا ہے تو کیا ہوگا؟
کون سی خرابی؟ خرابی یہ ہوگی کہ پھر وہ زمین پر پھیلیں گے. اگر 10 بندوں کی جگہ وہاں 15 ہو جائیں گے تو انہیں جوڑی جگہ چاہیے ہوگی، پھر وہ سرحدیں کھلی کرنا چاہیں گے، جس سے کفر پریشان ہوتا ہے. تو خیر یہ ضمنی بات آ گئی، لیکن نظر یہ آتا ہے کہ یہ ملت پارٹی کا منشور بھی آبادی کی قلت پارٹی ہے. یعنی وہ نکات چن کر لیے گئے جن سے امریکہ بہادر خوش ہو، اور وہ دعوے بھی بڑی جلی سرخیوں سے لکھے گئے جن کے لیے آسمہ جہانگیر صاحبہ جہاد کر رہی ہیں. تو اگر یہی کام ہمارے سردار صاحب نے کرنا تھا تو آسمہ جہانگیر کے ساتھ ہی ایک دفتر کھول لیتے، اس نے تکلف کی کیا ضرورت تھی؟ یہی ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمیں ہیر پھیر کر پھر اسی جگہ لایا جاتا ہے کہ جہاں سے آنکھ کھلی تھی اور ہمیں ہوش آئی تھی کہ نہیں ہمیں کسی سمجھ چلنا چاہیے، تو آگے ہمارے اس کو کھڑا کر دیا جاتا ہے جو ہمیں شام تک سیدھا چلاتا ہے، رات کو گھما کر الٹا چلا دیتا ہے، صبح ہوتی ہے تو ہم وہیں کھڑے ہوتے ہیں جہاں سے چلے تھے. حضرات گرامی، میری آپ سے گزارش یہ ہے، بڑی سادہ سی بات ہے، کون ہوں گے وہ خوش نصیب جنہیں آسمان پھر حق کے روپ میں دیکھے گا، جو سر میدان کہہ سکیں گے جعل حق و وزحق الباطل. اگر نفاذ اسلام اس ملک میں ہوگا تو ان لوگوں کے ہاتھوں ہوگا، ورنہ سب دعوے ہیں، سب زبانی باتیں ہیں، سب جمع تفریق ہے، اور نصف صدی سے ہم آگے نکل گئے. یقین جانیے ہم نے آج تک دینی اعتبار سے کھویا ہے پایا کچھ. دعاؤں میں کمی نہیں کی کسی نے، تبلیغ میں کمی نہیں آئی، نماز روزے میں کمی نہیں آئی، لوگ زیادہ پڑھتے ہیں، تبلیغ زیادہ ہوتی ہے، حاجی ہر سال پہلے سے زیادہ جاتے ہیں، لیکن دینی اعتبار سے ہمارا ہر دن تنزل کا شکار ہوا. اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ قیام دین کا سبب جہاد ہے، اور وہ جہاد جو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی 2 زریں پہن کر فرمایا. اگر شمشیر و سنا کے علاوہ کوئی راستہ غلبہ حق کا ہوتا تو وہ راستہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم پسند فرماتے، آپ کبھی شمشیر بکف نہ ہوتے. یاد رکھیے ظلم کے مقابلے میں شمشیر اٹھانا بھی رحمت ہے، مظلوموں سے ظلم کو بنو کے شمشیر رفع کرنا بھی رحمت ہے، اور یہ پہلو ہے رحمت للعالمین کا. آج کی ضرورت نئی سیاسی پارٹیوں کی ولادت نہیں ہے، بلکہ ان پر بھی خاندانی منصوبہ بندی ہونی چاہیے. سامن کے مینڈکوں کی طرح روز ایک پارٹی پیدا ہو جاتی ہے، ان پارٹیوں کی ولادت کی بھی منصوبہ بندی ہونی چاہیے. آج کی ضرورت یہ ہے کہ ان مسلمانوں کو مزید تقسیم نہ کیا جائے، بلکہ آج اپنی اپنی دکانیں سجانے کی بجائے اسلام کے پلیٹ فارم پر مجاہد کے روپ میں دعوت دی جائے، اور کفر خواہ عالمگیر طاقت ہو اس کے خلاف اعلان جہاد کیا جائے. پھر دیکھیے حق کیسے غالب ہوتا ہے اور کفر کیسے مغلوب ہوتا ہے. آپ نے مثال اور جھلک دیکھنی ہو، ٹرائل دیکھنا ہو تو افغانستان میں دیکھ لیجئے، جہاں 79 مسلمانوں نے دنیا کی اس سپر پاور کے پرخشے اڑا دیے جس سے امریکہ بھی لرزہ بر اندام تھا، اور جو مدت سے ایٹمی پاور تھی جس کے پاس اب بھی سینکڑوں ایٹم بم موجود ہیں.
اس کا پیٹ چاک کر کے کتنی مسلم ریاستیں جو پون صدی سے وہ نکل کر بیٹھا تھا وہ بھی نکال کر باہر رکھ. ہم ہی اتنے گئے گزرے ہیں کہ ہم سے اپنا ملک آزاد نہیں کرایا جا سکتا. ہمیں غلط فہمی یہ ہے کہ ہمارا ملک اپنوں کے پاس ہے، لیکن ہمارے اپنے وہ ہمارے نہیں رہے، وہ بک چکے. سب مغربی استعمار کے غلام ہیں، سب کفر کے آلے کار بن گئے اور پوری قوم کو کفر کا غلام بنا رکھا ہے. اللہ کریم ہمیں ہدایت بھی دے، توفیق عمل بھی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اثاثہ ہے مومن کا الفت نبی کی، اثاثہ ہے مومن کا الفت نبی کی. چلو نعت ایک آج لکھیں نئی سی، محمد کی عظمت کا جھنڈا اٹھاؤ.